ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں ہم احوال بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں۔ جب فرعون اور اس کا جو ساتھی ہیں وہ سمندر میں غرق ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف واپس لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بطور تشکر اللہ سے درخواست کی، اللہ نے ان کی درخواست قبول کی اور ان سے توریت کا وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے وقت مقرر کیا گیا۔ پہلے 1 ماہ کا وقت تھا، پھر 40 دن یعنی کہ 10 دن اوپر بڑھا دیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر 40 شب تک کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اس دوران کسی سے بات نہیں کی۔ یا دوسری طرف سامری جو کہ ان کی قوم میں تھا، اس نے ان قوم سے ہیرے اور جواہرات اور سونا لے کر ایک بچڑے کو معبود بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 1 ماہ تک نہیں لوٹے تو سامری نے مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، اس بچڑے کو معبود مانو اور اس کی پوجا کرو۔ ان کی قوم نے جب 1 ماہ تک موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پایا تو وہ بچڑے کو پوجا کرنے لگے، اور سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی۔ یہاں 40 عدد کو خاص فوقیت حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی 40 سال کی عمر میں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، ان کو توریت نصیب ہوئی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میری مسجد میں 40 دن تک نماز پڑھے اور اس کی کوئی بھی نماز فوت نہ ہو تو اس کے لیے دوزخ سے خلاصی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی 40 دن تک تیار کیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام توریت کی تختیاں لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹے تو اس قوم کو جب گوسالہ پرستی کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ہارون پر سخت غصہ گیا۔ انہوں نے حضرت ہارون سے کہا کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ لوگ میرے قتل کے درپے تھے۔ انہوں نے سامری کو بلایا، سامری سے پوچھا تو سامری نے تمام ماجرا بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دی، اس کو کوڑ کا مرض ہو گیا اور کوئی بھی اس کے پاس نہ جاتا تھا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم نے گوسالہ پرستی کیوں کی، اللہ سے توبہ کرو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب توبہ کی کیا شرط ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، یہی توبہ کی شرط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا، انہوں نے اس حکم کو مانا، لیکن اس کے لیے ان کو تھوڑا سا تردد ہوا کیونکہ پوجا کرنے والوں میں ان کے بھائی، باپ، بیٹے یعنی کہ سکے رشتہ دار تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیاہ غبار آیا اور اندھیرا چھا گیا اور اس میں یہ قتل ہوئے۔ جب 70,000 لوگ قتل ہو چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو قتل کا سلسلہ بند ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جنہوں نے قتل کیا ان کی بھی توبہ قبول ہوئی اور جو قتل کیے گئے وہ بھی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اس توبہ کے بعد ان کو بڑے بڑے انعام نصیب ہوئے، ان کی طرف 12 پیغمبر آئے اور ان کی قوم میں وہ صالحین بھی بہت زیادہ آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف واپس آئے تو قوم کے جو کچھ لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ پر یقین نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس توریت ہے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے کلام کیا لیکن یہ لوگ اس پر نہ مانے اور انہوں نے اللہ کی حکم عدولی کی، اور انہوں نے کہا موسیٰ سے کہا کہ ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس یکا یک آسمان سے بجلی کڑکی اور یہ سب لوگ وہیں ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میں تو ان کو گواہ بنا کر لایا تھا، اگر یہ لوگ میرے ساتھ زندہ واپس نہ گئے تو میری قوم تو میرا یقین نہیں کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اور ان کی درخواست پر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جب وادی تیہ میں پہنچے تھے تو وہ وادی بالکل ویران تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے وہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہم اس وادی میں کیسے رہیں گے، یہ تو بالکل ویران ہے، ہمارے لیے کھانا کہاں سے آئے گا اور ہم پانی کہاں سے پئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلویٰ جو کہ جنت کا کھانے جیسا تھا، بالکل میٹھا اور شیریں تھا، یہ شبنم کے قطرے کی طرح رات کو گرتا اور صبح کو ایسے ہوتا جیسے میٹھا حلوہ۔ ان پر کے پاس پرندے ہوتے جن کو یہ فوراً شکار کرتے اور کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی کہ کھاؤ پیو اور یہ پاک رزق ہے،
لیکن اس کو جمع نہیں کرنا. یہاں تک کہ ان پر اتنی نعمتیں نازل کیں کہ ان کے لڑکوں کا لباس بھی جو پیدا ہوتے تو جنت سے آتا. جیسے جیسے لڑکا بڑا ہوتا جاتا اس کا لباس بھی ساتھ بڑھتا جاتا. یہ من و سلوہ کو جولیوں میں بھر کر کھاتے رہتے اور تمام دن اس پر جو ہے وہ گزر بسر کرتے. لیکن یہ اللہ کے حکم سے باز نہ آئے. انہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا. اللہ تعالیٰ نے جمع کرنے سے منع کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ ان سے کہو کہ یہ پاک رزق میں سے جہاں مرضی کھائیں پئیں، لیکن اگر یہ جمع کریں گے تو یہ ظالم میں سے ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے اللہ کے حکم عدولی کی اور اسی رزق کو جمع کرنا شروع کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے من و سلوہ جیسی نعمت کو چھین لیا. من و سلوہ آنا بند ہو گیا اور جو جمع کیا ہوا تھا وہ بھی جل کر خاک ہو گیا.